قاری عزیر احمد راشد صاحب حافظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز تھوڑی سی ساؤنڈ والا کتنے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویر، حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویر، حضور آئے تو ٹوٹی جبر محکومی کی زنجیریں، جلے دلوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامنے محترم، میرے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ احباب سے ملاقات کا اللہ رب العزت نے موقع دیا۔ محترم بھائی وقاشن منظور صاحب بہت ہی محبت والے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں آپ احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس غیر گزرے دور میں آپ احباب دین کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں، اور یقیناً گناہ گو مصروفیات کو چھوڑ کر آپ احباب کا یہاں بیٹھنا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرما کے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اپنے واسطے آمین کہہ دیو، میرے واسطے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ربیع الاول میں ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمائے، وہ نبی اور رسول عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات کہ ان کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان احسانات میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے مطالبے کے، بغیر پیسے دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب ایسی عطا فرمائی جسے آسمانی تمام کتابوں کا سردار بنایا، اور نبی اور رسول وہ عطا فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے انتہائی مختصر وقت میں صرف دو باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور دوسری بات ہے آپ کا مشن مبارک، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد۔ جہاں تک پہلی بات ہے ربیع الاول کے حوالے سے، یہ کچھ بچے باتیں کر رہے ہیں، بیٹا آرام سے اگر آپ بات سن لیں تو میرے خیال کے مطابق مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جو دائیں بائیں بھائی بیٹھے ہیں سمجھدار نوجوان، یہ ذرا پیار سے بچوں کو روک دیں تاکہ اطمینان کے ساتھ جتنی بات آپ سننا چاہیں گے میں کروں گا، جب آپ تھک جائیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ ربیع الاول کے حوالے سے آج کے درس میں پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ پورا ربیع الاول گزر جاتا ہے، یکم ربیع الاول نہیں، ربیع الاول سے پہلے اور پھر ربیع الاول کے بعد تک سیرت النبی پہ جلسے، دروس اور خطبات اور جمعے کے خطبات یہ ہوتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں کہ پورا ربیع الاول گزر جاتا ہے، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول آپ کی ولادت، آپ کی وفات، آپ کا حسن، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان اور آپ کا خاندان، آپ کے صحابہ، آپ کے دونوں شہر مکہ اور مدینہ، اس کا تذکرہ ربیع الاول کے مہینے میں بکثرت کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن جو مشن اور جو آپ کی آمد کا مقصد تھا، ربیع الاول پورے کا پورا گزر جاتا ہے، کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ اکثریت۔ حالانکہ آپ کی جو ذات گرامی ہے یہ تو بالکل غیر متنازع ہے، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اپنے تو اپنے نبی رحمت علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں کسی کو شک نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے تو اپنے رہے بیگانے بھی پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں کوئی بھی اختلاف کرتے نہیں تھے۔ میں اپنوں کی بات چھوڑتا ہوں، میں 2-3 باتیں بیگانوں کی کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے کہ جو میرے درس کی پہلی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، جس پہ ہم پورا زور دیتے ہیں اور پورا ربیع الاول اور ربیع الاول سے پہلے اور بعد میں گزارتے ہیں، وہ تو بالکل غیر متنازع ہے۔ دیکھیے ذرا
मक्के के अंदर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पक्के दुश्मन और बड़े बड़े दुश्मन और जानी दुश्मन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्के के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कौन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? उलमा से सवाल नहीं है, सिर्फ आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। मक्के में भला सबसे बड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन कौन था? जी, अबू जहल। अबू जहल था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में अबू जहल को भी इख्तिलाफ नहीं था। देखिए, मैं आपको उसकी एक बात सुनाऊं। बैतुल्लाह में अबू जहल एंड कंपनी बैठी है। अबू जहल अपने दोस्त अहबाब को लेके बैठा है। गुफ्तगू चली और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया हुआ था। इस्लाम की बात हुई, सहाबा इकराम की बात हुई, इस्लाम को रोकने की बात हुई। अबू जहल का एक साथी पूछता है, अबू जहल जरा ये बता कि प्यारे पैगंबर की मुखालफत तो हम सब करते हैं और तू भी करता है, लेकिन ये बता कि वो पैगंबर है कैसा? क्या सवाल किया कि वो पैगंबर है कैसा? जरा अबू जहल का जवाब सुनिए। अबू जहल ने दाएं बाएं देखा कि कोई मुसलमान तो नहीं सुन रहा, देखा कि कोई मुसलमान सुनने वाला नहीं है, तो अबू जहल ने भला क्या कहा? कहा, मेरे साथियों, वल्लाही बात बड़ी सुनने वाली, वल्लाही मारा आई तो बिआइनैया हातैन मिस्ल मुहम्मदी। ऐ मेरे साथियों, अगर तुम पूछना चाहते हो कि ये पैगंबर है कैसा, कसम अल्लाह की मेरी आंखों ने आज तक ऐसा बंदा देखा ही नहीं है। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, बस जिसको मोहब्बत है वो आपकी शान के बारे में कोई भी बात सुने ना तो वो सुभान अल्लाह कह दे। मेरी आंखों ने आज तक आप जैसा कोई बंदा दुनिया में देखा ही नहीं है। और अबू जहल के अलावा मक्के के सारे काफिर जब प्यारे पैगंबर की जात के बारे में बात होती, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ना नबूवत का, और काफिरों को जमा किया, काफिरों से पूछते क्या है, ऐ मक्के के बासियों, हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा, मुझे ये बताओ मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल जिंदगी गुजारी है, मुझे बताओ कि तुमने मुझे सच्चा पाया है कि झूठा पाया है। सारे के सारे काफिर बैक जुबान जवाब देते हैं, सारे के सारे बैक जुबान कहते हैं, मा जर्रबना का इल्ला सुदका, हमने जब भी आपका तजर्बा किया है हमने आपको बिल्कुल सच्चा पाया है, हमने आपको बिल्कुल सच्चा पाया है। इख्तिलाफ किस बात में था? और ये सिर्फ उस दौर के काफिर नहीं, आज के काफिर भी, आज के काफिर भी, जो भी बंदा गैर मुस्लिम क्यों ना हो, मेरे पैगंबर की सीरत का मुताला करता है, मैं कुर्बान चला जाऊं अल्लाह ने हमें कैसा पैगंबर अता फरमाया,
कैसी रिफत और शान और बुलंदी वाला पैगंबर अता फरमाया। जो भी आपकी सीरत का मुताला करता है, जो भी आपके किरदार को किताबों में पढ़ता है, वो आंखें बंद करके मेरे पैगंबर की तारीफ करना शुरू हो जाता है। तारीफ क्यों करता है? इस वजह से कि जो भी मेरे पैगंबर की सीरत का मुताला करता है, तारीफ के अलावा कोई चीज बचती ही नहीं है। तारीफ के अलावा कोई चीज बचती ही नहीं। ये तो उस दौर के काफिर थे ना, आज के दौर के काफिर। कनौर सिंह एक सिख है, मेरे पैगंबर की सीरत का मुताला किया, मेरे पैगंबर के किरदार का मुताला किया। कनौर सिंह सिख मेरे और आपके पीर मुर्शद के बारे में क्या कहता है? इश्क हो जाए किसी से चारा तो नहीं है। इस बात बड़ी सुनने वाली है, और मैं कुर्बान चला जाऊं, अल्लाह ने हमें कैसे नबी का उम्मती बना दिया। इश्क हो जाए किसी से चारा तो नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे जारा तो नहीं है। तो कोई बात पल्ले पई है, कोई बात पल्ले पई है। सिख है लेकिन कहता क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत का मैंने मुताला किया तो मुसलमानों के पैगंबर के साथ मुझे भी दिली इश्क हो चुका है। और जानरा ईसाई शायर है, लेकिन मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहता है? ईसा से बढ़कर, हालांकि है ईसाई, जानरा ईसाई शायर, उसे तो चाहिए था कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करता, लेकिन मेरे पैगंबर के अखलाक का मुताला किया, आपके इल्म का मुताला किया, किरदार का मुताला किया। जानरा ईसाई क्या कहता है? ईसा से बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा से बढ़कर लबे गोयाए मोहम्मद, यूसुफ से बढ़कर रुखे ज़ेबाए मोहम्मद, यूसुफ से बढ़कर रुखे ज़ेबाए मोहम्मद, वशम्स रुखसार, वशम्स रुखसार, वल्लैल ज़ुल्फ़ैन, वशम्स रुखसार, वल्लैल ज़ुल्फ़ैन, एक नूर का सूरत सरापा मोहम्मद। गैर मुस्लिम भी तारीफ करते हैं आपकी ज़ात गैर मुतनाज़ब, आपकी ज़ात के अंदर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। मक्के के काफिर भी मानते हैं आप जैसा हुसैन आज तक नहीं आंखों ने नहीं देखा, आज तक किसी माँ ने जना नहीं है। आपका हस्ब नसब ऐसा कि आपके नसब से आला दुनिया में कोई हस्ब नसब वाला नहीं है। मक्के के काफिर भी इकरार करते हैं आप सादिक और अमीन। और बड़ी मिसालें इसकी, बड़ी मिसालें। मैंने तो सिर्फ इशारतन अपनी बात को समझाया ना कि मक्के के काफिर हूं या आज के काफिर हूं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की जात में किसी को इख्तिलाफ नहीं। कोई नहीं कहता पैगंबर खूबसूरत नहीं है, कोई नहीं कहता पैगंबर सादिक और अमीन नहीं है, बल्कि सारे अपने भी बेगाने भी ऐसी तारीफ करते हैं कि बंदा हैरान हो जाए। वह उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी सुलह हुदैबिया के मौके पे एक चक्कर लगाया, एक चक्कर। ये तो जिनका मैंने जिक्र किया ना, ये तो साथ रहते थे कोई अबू जहल जैसे, और किसी ने आपकी सीरत का बड़ा मुताला किया और आपकी
آپ کے سیرت کی بڑی کتابیں پڑھی، ایک مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابو رافع سنن نبی داؤد کی لمبی حدیث ہے، مکے کے کافروں نے بھیجا جاؤ جا کے آخری پیغمبر سے مذاکرات کر کے آؤ، بات بڑی سننے والی ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں مکے سے چلا مدینے چلا گیا، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ طاری ہے۔ کیسا حسین چہرہ ہے، اور جب مسکراتا ہوگا چاند بھی شرماتا ہوگا، میرا پیغمبر جب مسکراتا ہوگا کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں آپ کی مجلس میں گیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ فلما رأیت القی فی قلبی الاسلام، جب میں نے آپ کی زیارت، توجہ میری طرف، جب میں نے آپ کی زیارت فرمائی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیکھا، اور اگلا جملہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ابو رافع کہتے ہیں واللہ لا ارجو الیہم ابدا، اللہ کی قسم وہ مکے کے کافر جنہوں نے مجھے سفیر بنا کے بھیجا ہے، میں نے آپ کی زیارت ایک دفعہ کی، اللہ کی قسم اب زندگی میں آپ کو چھوڑ کے کبھی مکے جاؤں گا ہی نہیں، اب آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، مکے میں رہوں گا۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی ایک مجلس، ایک میٹنگ، ایک دفعہ گفتگو، اور واپس مکے چلا گیا۔ مکے جا کے اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، میں شاہاند شاہی درباران بٹھا، پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد بیاران ڈٹا۔ وضو قطر گرتے او پج پج کے پکڑن، وضو قطر گرتے او پج پج کے پکڑن، محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا۔ یہ کافر ہے، ایک دفعہ میرے پیغمبر کے ساتھ میٹنگ کی، تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ بڑی مثالیں، بڑے اشعار اور سیرت النبی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، جتنی کتابیں سیرت پہ مسلمانوں نے لکھی ہیں، میں نے ایک سکھ عالم دین سے سنا اس سے زیادہ سیرت کی کتابیں غیر مسلموں نے لکھی، غیر مسلموں نے لکھی سیرت کی کتابیں۔ اور شاعری، جو شاعر ہے شاعر، اس نے میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھا، آپ کے بارے میں شعر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اور کالکا پرساد، آخری بات میرے پہلی بات کے حوالے سے، کالکا پرساد کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت معروف شاعر، غیر مسلم۔ کہتا کیا ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کیا، اور کہتا کیا ہے، چاند کو سورج کو، چاند کو سورج کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے،
چاند کو سورج کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں چھپا دے۔ جس کو سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ کہے، اور جس کو یہ بات پتا چلے کہ یہ کالکا پرساد ہے غیر مسلم، بات کتنی بڑی کر گیا، بات کتنی بڑی کر گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں اگر 1 گھنٹہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کروں میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ کالکا پرساد غیر مسلم ہے لیکن آپ کی تعریف میں کمال کر دیا۔ جملہ پہ غور کیجیے۔ چاند کو سورج کو کوئی میرے ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے قدموں میں بچھا دے، پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا لے۔ ساری کائنات کی دولت میرے سامنے ڈھیر ہو جائے پھر مجھے کوئی پوچھے، پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا لے، نالین محمد آنکھوں سے لگا لے۔ ساری کائنات کی دولت میں چھوڑ دوں اور پیغمبر علیہ السلام کے جوتوں کو میں اپنی آنکھوں سے لگا لوں۔ یہ غیر مسلم ہے۔ اچھا آپ کی ذات میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، سیرت النبی کے حوالے سے آپ کی ذات غیر متنازع۔ ربیع الاول کا اصل پیغام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ یہ ہے اصل ربیع الاول کا سبق۔ اور ربیع الاول میں جس بات کا سب سے زیادہ پرچار ہونا چاہیے وہ آپ کے مشن کا ہونا چاہیے۔ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قرآن نے آپ کا مقصد کیا بیان کیا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، اللہ نے مومنوں پہ احسان۔ یہ احسان بلا کب ہوا ہے؟ یہ احسان بلا کب ہوا ہے؟ ربیع الاول میں سنیے نا اپنے خطبات اور سیرت النبی پہ بڑے دروس، یہ احسان کب ہوا ہے؟ بتاؤ کوئی بات نہیں یار، کیڑے نمبر لگ دے پہنے، بہت ہی گل تو غلط ہو جائے گی گل۔ احسان کب ہوا؟ لگتا اوکھا سوال ہو گیا، کر صاحب لگتا اوکھا سوال ہو گیا۔ آیت سنی ہے نا آپ نے، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، یہ آیت آپ نے ہر ربیع الاول میں 1000 بار سنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ احسان کب ہوا؟ یہ بھائی کا جواب صحیح لگ رہا ہے، اونچی آواز۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے چلیں کوئی جواب تو دیا ہے نا۔ اب دیکھیں ذرا میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں یہ احسان کب ہوا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا، ہم نے مومنوں پہ احسان عظیم کر دیا، بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تو نے یہ احسان کب فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں یہ احسان مومنوں پہ تب ہوا جب ہم نے آخری نبی کو رسول بنایا تھا۔ احسان کب ہوا؟ جب پیدا ہوئے نہیں، جب کیا بنایا تھا؟
جب رسول بنایا، ربیع الاول کا پیغام، نبی رحمت کی آمد کا مقصد، آپ کی آمد، آپ کا مشن، آخری بات چند منٹوں میں آپ احباب کے سامنے، اور اصل یہی پیغام ہے ربیع الاول کے حوالے سے جو میں آپ احباب کے ذہنوں تک اتارنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام جب رسول بنے تب احسان ہوا، پیدا ہوئے نہیں، 40 سال گزرے نہیں، اذ بعث فیہم رسولا، احسان تب ہوا جب اللہ نے آپ کو رسول بنایا، رسول بن گئے، آپ پہ وحی آ گئی، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، پوچھا مجھے صادق اور امین مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا صادق اور امین بالکل، آپ سچے صحیح بات کرنے والے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد، آپ کی دعوت اول، آپ کے مشن کا آغاز، کوئی بھی بات کر لو، آپ کی دعوت کا آغاز، لوگوں اگر سمجھتے ہو کہ میں صادق امین ہوں، میں غلط بات نہیں کرتا ہوں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، مجھے صادق امین مانتے ہو پھر کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، 40 سال مخالفت نہیں کی، پیغمبر علیہ السلام نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت سنتے ہی کافر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، وہی صادق اور امین کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا جھوٹا بندہ ہے، نعوذ باللہ، صادق امین کہنے والے یہ تو مجنون ہے، آپ کی تعریف کرنے والے آپ پہ پتھر برسانا شروع ہو گئے، گالیاں دینا شروع ہو گئے، آپ کے صحابہ کو شہید کرنا شروع ہو جاتے، اور آپ کے حقیقی چچا ابو لہب پیغمبر علیہ السلام کی دعوت سن کے کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سنا، ابو لہب کہتا ہے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس دعوت کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اس دعوت کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ آپ مکے کی گلیوں کے اندر نکل جاتے اور لوگوں کو کہتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، بات بڑی سننے والی۔ آپ کا حقیقی چچا جھولی کے اندر پتھر ڈالتا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے، جدھر کو آپ جاتے ہیں یہ ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا ہے، آپ آگے اعلان کرتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ ابو لہب پیچھے اعلان کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے ایھا الناس لا تصدقوہ فإنہ کذاب، او لوگوں میرے اس بھتیجے کی تصدیق نہ کر دینا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ جھوٹا بندہ ہے۔ وہی صادق امین کہنے والے آپ کو جھوٹا جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ لا الہ الا اللہ، بس صرف یہ جھگڑا تھا، اور یہی آپ کی آمد کا مقصد، یہی ربیع الاول کا پیغام، یہی آپ کا مشن،
اسی سے آپ کی دعوت کا آغاز، اور اگر آج بھی جھگڑا ہے تو نہ آپ کی حسن میں، نہ آپ کے نسب میں، نہ آپ کے خاندان میں، نہ آپ کے شہروں میں، نہ آپ کی شان اور عظمت اور رفعت میں، آج بھی اگر جھگڑا ہے تو لا الہ الا اللہ پہ جھگڑا ہے۔ مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی اینے خدا بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ کہتا ہے بس ایک ہے، ایک ہے، ایک کو پوجو، ایک کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، ایک کی عبادت کرو، ایک سے مشکل کشائی اپنی کرواؤ، ایک سے اولاد طلب کرو، بس ایک ہی ایک ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے اتنے مل کے ہمارے کام کرتے ہیں اور یہ اکیلا ہی کہتا ہے اکیلے سے ہی مانگو۔ قسم اللہ کی، ربیع الاول کے مہینے میں ہماری بھی دعوت یہی ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی دعوت تھی کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرو۔ اور دعوت، ہماری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایسی دعوت۔ اور مکے کے مشرک، فرق پتہ کیا ہے؟ مکے کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور آج کے مسلمان اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کا وزن، اس کی شان، اس کی رفعت، اور یہ کلمہ کتنا عظیم کلمہ ہے، آج کا مسلمان اس کلمے کی عظمت کو سمجھتا نہیں ہے، نہیں سمجھتا۔ اور مکے کے مشرک فوراً سمجھ گئے، اسی لیے فوراً مخالفت۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر جائے اور پیغمبر علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر تک نہ مسجد میں کیا جائے، ربیع الاول سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ربیع الاول سے کیا سیکھا ہم نے؟ اگر آپ کی دعوت جو اصل مشن ہے، سارے کا سارا مہینہ آپ کے فضائل، آپ کا حسن، یقیناً یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے، لیکن اصل آپ کا مشن ہے، مشن۔ صحابہ کرام مشن کو لے کے گئے، جہاں بھی گئے مشن کو لے کے گئے۔ ربیع الاول ہو یا کوئی مہینہ ہو، صحابہ کرام جہاں بھی گئے، اور صحابہ کرام مشن بلا کیا لے کے گئے تھے؟ مشن کیا تھا صحابہ کا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، یہی مشن صحابہ کا، اور یہی پیغمبر علیہ السلام۔ ہر جگہ پہ آپ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر یہ لمبا واقعہ نقل کیا۔ رستم نے پوچھا، آئے کس لیے ہو؟ یہ پھٹے پرانے لباس اور یہ پیوند لگے لباس اور تمہارے یہ بال گرد آلود اور فاقے کر کر کے تمہارے چہروں سے فاقوں کے نشانات، آئے کس لیے؟ رستم کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ ربیع بن عامر رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔
ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، ہم جہاد کرنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے تمہارے علاقے میں آئے ہیں، ایک مقصد ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے عرش والے کا غلام بنا دے۔ اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی غلامی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے، ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ صحابہ کرام کے جہاد کا مقصد صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ ربیع الاول کا پیغام ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم پہ جو احسان کیا، اس احسان کا مقصد بھی یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے عرش والے کا غلام بنا دیا۔ اللہ ہمیں آپ کی دعوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔